میری 5 سال پوتی میرے ساتھ رات کو سوتی ہے. یہ پچھلے سال سے ہمارا چل رہا ہے. تو پچھلے سال میرے ساتھ رات کو سوتی ہے. مجھے کہتی دادی ٹیل می اے اسٹوری. تو اب میں نے اسٹوری سنانے کی کوشش کی. میں نے سنائی اس کو سنڈریلا کی کہانی سنانے کی کوشش کی. اب جب سنڈریلا کی آپ کہانی سناتے ہو تو میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا تھا کہ کتنی فضول کہانیاں یہ کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس پہ ایک سوتیلی ماں آ جاتی ہے اور وہ اتنے ظلم کرنے لگ پڑتی ہے. اب میرا دل نہ کرے کہ میں اس کو ہم بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی جان کو ایسی باتیں بتاؤں, پھر وہ فکر کرے گی, پھر وہ اس کے فکر اس میں جائے گی. تو میں اس کہانی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دوں, لیکن وہ کہانی پھر ختم ہی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ٹھیک کرو تو. پھر میں نے سوچا سنو وائٹ ٹرائی کرتی ہوں. اب سنو وائٹ بھی وہ سوئی ہوئی اور ایک شہزادے کا انتظار کری, وہ شہزادہ آ کے اس کو اٹھائے گا تو وہ اٹھے گی. کیا فضول سٹوری ہے. پھر میں نے کوشش کی ہینسل اینڈ گریٹل کی, تو وہ وہی بات ہے کہ آ جاتی ہے ایک چڑیل آ جاتی ہے اور وہ پھر ان کو چاکلیٹ کا گھر ہے. نن آف دس میڈ سینس ٹو می. تو میں نے اور وہ مجھے آگے سے کہا دادی دیز آر دا پیپل آئی نو. میں نے سوچا کہ میں اس سٹوری کو امپروو کرنا, میں کیسے کیا کروں کہ میں اس کو, اور وہ مجھے روز رات کو کہے دادی ٹیل می اے اسٹوری. اب وہ کہے ناٹ اباؤٹ, پھر میں اس کی کہانی سنانے کی کوشش کروں تو وہ کہے نو ناٹ اباؤٹ می اینڈ ناٹ اباؤٹ پیپل آئی نو. پیپل آئی نو کون سے سنڈریلا وغیرہ جو اسے سنے ہوئے تھے یا پڑھے ہوئے تھے یا جو بھی کیا ہوا تھا. تو میں نے پھر سوچا کہ میں کہانی بنا کے اس کو سناتی ہوں. تو میں نے کہانی شروع کی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی. اب یہ میری ایسی شروع ہوئی کہانی نا, جو ویسے آپ بیٹھے ہوتے ہو رات کو لیٹے ہوئے ہو تب کیا کروں میں, تو کہانی میں نے شروع کی کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو ہے وہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے ایک شیر آ جاتا ہے اور شیر آ کے اس کو کہتا ہے واو کر کے اس کو ڈراتا ہے. تو لڑکی کہتی ہے لائن آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ آف یو, یو کین اونلی واک ود می اف یو گونا بی مائی فرینڈ. تو شیر سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا, اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ تمہارے جنگل میں کیا کیا مسئلے ہیں. تو وہ شیر اس کو کہتا ہے کہ کتا اور بلی جو ہے نا وہ بہت لڑتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ان کو بلاؤ. تو وہ ان کو بلاتا ہے. تو وہ لڑکی ان کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے بنایا ہے, تم دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں, تمہیں آپس میں یوں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہارے دونوں کو اپنے اپنے کاموں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور تم وہ کام کرو بجائے اس کے کہ آپس میں لڑو اور خام خواہ کی پریشانی پھیلاؤ. تو اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں تو چیل جو آ جاتی ہے, کیونکہ چیل بڑی دور تک دیکھ سکتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اڑنا شروع ہو جاتی ہے. بندر آ جاتا ہے. تو اس طرح ہماری کہانی چلنے لگ پڑی. ذہن میں میرے یہ آیا اس کہانی سے, جیسے میں کہانی شروع کی تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ میں اس کو جو بھی میسج دینا چاہتی ہوں, اپنی ایک اچھی زندگی گزارنے کا, ایک بہادر لڑکی بننے کا, ایک اچھے انسان بننے کا, میں سارے میسیجز, کیونکہ کہانی تو میں خود ہی بنا رہی ہوں, اس کو پتہ ہے کہ دادی از میکنگ دا اسٹوری, تو میں کہانی بنا رہی ہوں, تو میں تو اس کو جو بھی باتیں بتانا چاہوں گی میں اس کو بتا سکتی ہوں. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی میرے لیے. تو جیسے پھر وہ لڑکی جو ہے وہ وہاں سے فارم پہ چلی گئی, تو فارم پہ شیپ تھی, اور مطلب اور پھر پاکستان میں تو پھر بچے, ہمارے انڈیا پاکستان میں تو پھر دیسی ملک ادھر بچے دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ گائے بھینسے گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں. یہاں تو بچے امریکہ میں تو بیچارے کچھ بھی نہیں دیکھتے, لوگوں کے گھر میں کتا بلی ہوتی ہے, وہی نظر آتا ہے ان کو. تو وہ بھی ان کو نہیں ایک طرح سے, تو دس واز مائی وے آف انٹروڈیوسنگ ہر ٹو آل دی اینیملز. تو پھر ہم نے جناب پھر وہ فارم پہ چلی گئی, اور ان کا کیا کام ہوتا ہے. تو فارم پہ obviously کہ وہاں پہ بکری تھی, اور فارم پہ پھر آگے کہیں اور گئی تو ڈیزرٹ میں گئی جیسے, تو ڈیزرٹ میں ایک اونٹ تھا, اور اونٹ مل گیا اس کو, اور پھر ڈیزرٹ میں طوفان آیا. اب مجھے خیال آیا تو میں نے کہا ڈیزرٹ میں طوفان آیا تو وہ لڑکی جو ہے وہ بیٹھ گئی, اور جو اونٹ ہے اس کے آگے ایسے بیٹھ گیا کہ دریج جو تھی اڑ رہی تھی, اور جو سارا کچھ ہو رہا تھا وہ اس لڑکی پہ نہ آ جائے. تو میں نے کہا isn't that nice of him, کہتی یس. میں کہا دیکھا being kind is so good, you have to, or if you can help someone you have to help someone. اب وہ بہت فیسینیٹڈ اس سٹوری سے کہ یہ تو بڑی زبردست سٹوری ہے. اب پھر آگے ہم نہر پہ چلے گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ریور میں 18 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں. میری بھی نالج بڑھنی شروع ہوگی, میں نے بھی گوگل کرنا شروع کر دیا. جیسے گولڈ فش بھی ہے جو آپ کو پتا ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور کیٹ فش بھی ہے جس کی مونچھیں ہوتی ہیں باقاعدہ, وہ بلی کی شکل کی ہوتی ہے. تو کیٹ فش نے اس کو کہا, ہر قسم کے مسئلے لیتی ہے لا رہی سٹوری سے, کہ کیٹ فش نے کہا کہ دیکھو گولڈ فش بہت خوبصورت ہے, میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں. تو گولڈ فش میرا مذاق اڑاتی ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو کیٹ فش, تم اپنی فکر کرو, تم یو ویری اسٹرانگ, یور گڈ فش, تم اپنی فکر کرو, تم اپنے کام کرو. اور گولڈ فش کو اس نے بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو گولڈ فش, دس از ویری بیڈ آن یور پارٹ. اللہ میاں ہیز میڈ یو لائک دس, اینڈ اللہ میاں ہیز میڈ ہر لائک دس فار دیئر اون پرپزز. تم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتی, دس از ویری بیڈ. اب میں نے کائنڈ آف یہ میسج اس کو جو دینا چاہا وہ دے دیا. جو تھا مگر مچھ آ گیا, تو مگر مچھ نے وہ جو تھا فلیمنگو نے کہا کہ مگر مچھ جو ہے مجھے ڈراتا ہے, مجھے کھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر اس لڑکی نے اس کو بتایا, مگر مچھ کو بلایا کہ ادھر آؤ اور بات سنو, تم نے آئندہ اس کو ڈرانا نہیں ہے, دس از ویری بیڈ آن یور پارٹ.
کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس 5 سال کی اس کو میں نے میسیجز جو بھی میرے دل میں آ رہے تھے اچھے انسان بننے کے, لوگوں کو دینے کے, جیسے میں نے اسے کہا کہ اس کو بیکر بننے کا, بیکری کھولنے کا بہت شوق ہے, بیکنگ بھی ہر وقت کرتی ہے, تو میں نے اسے کہا کہ اس لڑکی نے پھر آگے جا کے ایک دن بیکری کھولی, اور پھر اس نے سارے جو دن کو وہ کماتی, جو 12 بجے تک 1 بجے تک وہ پیسے کرتی تھی جو اس کو ضرورت ہوتی تھی, اس کے باقی ٹائم پہ وہ اپنے کیک اور اپنی پیسٹری جو تھی وہ ہاسپٹلس میں دیتی تھی, وہ غریبوں میں بانٹتی تھی. تو کہتی دادی وائی واز شی گیونگ سچ انہیلدی فوڈ. اب یہ تو مجھے خیال نہیں آیا تھا, بٹ اینی وے ہمارے زمانے میں بڑا کچھ ہوتا تھا, پر بڑے مختلف زمانے تھے, اور آگے آگے زمانے بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اسٹرگل بھی بہت بڑھ رہی ہے لڑکیوں کی, کمپٹیشن بھی بہت ہے. اب آپ دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ڈپریشن ہے, آپ دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں میننس ہے بہت زیادہ, بہت. اور ہم اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ہم اپنے ایکشن سے جو سمجھا سکتے ہیں وہ تو سمجھاتے ہیں. آگے جو وقت آ رہے ہیں نہ جانے کیا کیا اسٹرگلز آئیں گی, کیا کیا مشکلات آئیں گی. ہم ابھی سے کیوں نہ اپنی لڑکیوں کو جو میسیجز دینے, جو چھوٹے چھوٹے بچے, لڑکا بھی جب چھوٹا ہے لڑکی بھی جب چھوٹی ہے, تو ابھی سے اس کو کیوں نہ میسیجز دیں کہ بیٹے تم نے اس طرح سے دنیا کو ڈیل کرنا ہے. عورتوں کے گروپس ہیں بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ, اس پہ مستقل کوئی لڑکی ڈال رہی ہوتی ہے کہ میرا سسرال مجھے ستاتا ہے, یا میرا خامد مجھے ستاتا ہے, یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہوں, میں اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہوں. تو مجھے ہمیشہ آتا ہے کہ یہ بچے اتنے, لڑکیاں اتنی جوان ہیں, اتنی بڑی ہیں, آج کے زمانے کی لڑکیاں ہیں, اور ان کو اپنے مسئلے فیملی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سک رہی. تو وہ تو چلو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اپنے مسئلے خود کیوں نہیں نپٹا سک رہی؟ مطلب وائی کانٹ دے, ان میں یہ اسٹرینتھ کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کو خود نپٹا سکیں, بجائے اس کے کہ فیس بک پہ پوچھو. فیس بک پہ ہر قسم کے لوگ ہیں. اب اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا مشورہ بھی دیں گے, ہر کوئی اپنی زندگی کے حساب سے دے گا نا, اپنی عقل کے حساب سے دے گا, اپنی زندگی کے حساب سے دے گا. ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کی زندگی اور آپ کی عقل کے ساتھ میچ کریں وہ چیزیں. تو مجھے اس سے خیال آیا کہ ہمیں اچھے ابھی سے, کیونکہ آگے تو آئی ایم شیور کہ اور مشکلیں ہو جانی ہیں, زمانے اور جس طرح لوگ بڑھیں گے ہر چیز ہوگی. ہم ابھی سے کیوں نہ اپنے بچوں کو, اپنے لڑکوں کو, اپنی لڑکیوں کو اچھے میسیجز دینا شروع کریں, کہانیوں کے تھرو دینا شروع کریں. یہ بے مقصد کہانیاں, وہ تو ہمیں تو دماغ ہی نہیں تھے جب وہ اسکولوں میں جو پڑھائے, اور ہم نے جو پڑھ لیا تو ہم نے سوچا یہی کہانی ٹھیک ہے کہ جی سنڈریلا کی کہانی تو فلانی کہانی. جو مجھے یاد ہے, میری دادی سنایا کرتی تھی کوکاف کی کہانی, وہ بھی کچھ شہزادی تھی, بڑی مشکلوں میں پھنسی رہتی تھی سارا ٹائم. ریپنزل اس میں قلعے میں ہی بند رہی, اسے وہاں سے اپنی چٹیاں پھینکی تو وہ شہزادہ چڑھ کے آئے. شہزادوں نے کیوں بچانا ہے ہمیں؟ ہم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں بچا سکتے؟ آج کل کی لڑکیوں میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود بچائیں, بلکہ شہزادوں کو بچائیں وہ جا کے, رائٹ. مطلب میرا تو یہی خواہش ہوگی کہ میری پوتی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اپنی چیزیں خود کر سکے, اسے کسی سے مشورہ نہ کرنا پڑے. وہ اتنی سمجھدار ہو, اور ماشاءاللہ ہے سمجھدار, کہ وہ اتنی سمجھدار ہو کہ وہ خود اپنے مسئلے حل کر سکے, وہ خود کر سکے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے, یہ چیز مجھے ایسے کرنی ہے, یا میری زندگی کے لیے کیا بہتر ہے. اسی طرح سے لڑکوں کو ہم ابھی سے کیوں نہ وہ کہانیوں کے تھرو میں اس کو بتاتی ہوں کہ بھئی تم پوتے کو اپنے کو کہ یو ہیو ٹو بی اے گڈ بردر, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سسٹر, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا گرلز دیٹ یو آر ان یور لائف, دا ویمن ان یور لائف, یو ہیو ٹو بی their guardian. You have to protect them. You have to be careful with them. But that doesn't mean that you're going to be mean to them. Or you're going to اپنی تم فورس استعمال کر سکتے ہو, تم نہیں استعمال کر سکتے, تم صرف ان کو سپورٹ دے سکتے ہو. تو اس طرح کے میسیجز ہم اگر ابھی چھوٹے ہوتے سے ان کے دماغوں میں ڈالنا شروع کریں تو شاید وہ ان میسیجز کے ساتھ بڑے ہو جائیں. یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی پوتی کو صرف یہ کہانیاں سناتی ہوں کہ تو شیر نے اس کو ڈرایا تو اس نے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ, تم مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو, میرے دوست بن سکتے, میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو. تو شیر بھی چپ ہو گیا. اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ بلی کو اگر آپ کہو کہ بات سنو میں تم سے ڈرتی نہیں, تو بلی وہیں کھڑا ہو جائے گا. اور آپ اس بلی کو کوئی بھی روپ دے سکتے ہو. آپ اسکولوں میں, کالجز میں, اپنی زندگی میں جو لڑکیاں میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ مستقل شکایتیں کرتی ہیں کہ خامن ان کو مس ٹریٹ کرتا ہے, یا ان کا سسرال, ان کی ساس, میں حیرانی ہوتی ہے آج کل کون سے زمانے ہیں کہ سسرال لڑکیوں کو مس ٹریٹ کریں. بھائی آپ لڑکیوں کو گھروں میں لے کے آتے ہو, اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے لے کے آتے ہو. خیر یہ کوئی اور پوری ویڈیو ہے جو میں انشاءاللہ بناؤں گی اس کے اوپر کہ میں جب اب زمانے بدل گئے, وی نیڈ ٹو سپورٹ our sons, وی نیڈ ٹو سپورٹ our daughter in laws, اور ان کو بلکہ بہتر زندگی کی طرف ہم کیوں نہ ان کی ہیلپ کریں, بجائے اس کے کہ ہم روڑے اٹکائیں جو کہ سب کی زندگیاں مشکل کرنی. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. دماغ میں میری آئی بات کہ میں وائی شوڈ شیئر ود ادر پیپل, میں بھی کسی اور کو بھی آئیڈیا آئے کہ اس طرح سے کیا جائے. اور صرف بیسکلی یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپاور آر گرلز. ہم اپنے لڑکیوں کو ابھی سے پر دیں. مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ابھی سے پر دیں تاکہ وہ جب بڑی ہوں تو ان کے پر بھی بڑے ہوں, اور وہ بہت سکسیسفل اور اسٹرانگ اور
अमेजिंग जिंदगियां गुजारें, उनको देख के हमें भी खुशी होगी और उनकी सक्सेस देख के हमें भी खुशी होगी, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। अब तो दुआएं, आजकल सच्ची जो बात है, लड़कों के भी दुआएं मांगने की जमाने हैं, वो भी जमाने चले गए हैं कि जी मर्द जो चाहे वो कर सकता था, अब वो जमाने नहीं रहे हैं। अब लड़कों के लिए भी जमाने की अल्लाह करे उनको अच्छे साथी मिले, वो अच्छी जिंदगियां गुजार सकें। और हम एज पेरेंट्स एंड एज ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में इसलिए हैं, मेरा ख्याल है हमारा ये रोल है कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पोती को, पोते को, बहुओं को, दमादों को वो पर दें और उनके लिए वो आसानियां पैदा करें, उनकी सपोर्ट बने, अपनी बहुओं की भी सपोर्ट बने कि बेटा तुमने, हमारी बहू आई, उसने कहा जी मुझे वेडिंग डेकोर का शौक है, मैंने कहा बेटा करो, जो करना है तुमने करो, अपनी जिंदगी चलाओ और बेहतर बनाओ, तो सपोर्ट दी। इसी के जमाने यही पर्पज है हमारा, इसीलिए हम जिंदगी में दुनिया में आए एक दूसरे की मदद करने, तो हम क्यों ना अपने बच्चों की मदद करें और उनको एक बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजारने की अपॉर्चुनिटी दें। तो आप जब अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं तो प्लीज उनको ये सिंड्रेला की कहानी मत सुनाएं और उनको ये फजूल याद कहानियां, पता नहीं किसने लिखी थी, किस जमाने में लिखी थी, हमने तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई ये किस जमाने की कहानी और क्यों लिखी है तुमने बेमकसद सी कहानी। स्नो वाइट की कहानी, वो इतने देर तक उसमें सोती रही, डब्बे में ही सोती रही जब तक शहजादा नहीं आया उसको बचाने। व्हाट नॉनसेंस। और तो क्यों ना स्ट्रॉन्ग, अब मेरी पोती कहानियां लिख रही है, बड़ी मजेदार लिख रही है, लेकिन खैर बाहर लिख रही है, तो मैंने उसको उस तरफ लगाया हुआ कि चलो तुम अच्छी ना स्ट्रॉन्ग सी कहानियां, तो माशाल्लाह अल्लाह करेगा कि शी विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जब आपके अंदर खुद स्ट्रेंथ होती है ना, तो आपके साथ कोई गलत बात कर नहीं सकता। अगले को भी मैसेज मिल जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग है, मैं इसके साथ ये बात कर सकता हूँ और ये बात नहीं कर सकता, या ये बात कर सकती हूँ, ये बात नहीं कर सकती। तो वो फिर वो नंदों भाभियों वाले सारे किस्से खत्म हो जाते हैं और बाहर भी खत्म हो जाते हैं। नंदे भाभियों तो छोड़ो, बहुत ही दकियानुसी बातें, बाहर के भी किस्से खत्म हो जाते हैं कि कोई आके आपके साथ बदतमीजी करे या आपको गलत अप्रोच करे या आपके साथ गलत बात करे। अगले में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, अगले आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगला जो आपको देखे तो वो आपको रिस्पेक्ट दे, मगर उसके लिए हमें खुद बड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो हमें अपनी लड़कियों को बड़ा स्ट्रांग करने की जरूरत है। बस ये मेरा मैसेज था। अल्लाह हाफिज, अल्लाह करे हमारे सारे बच्चे जो हैं बड़ी अच्छी जिंदगियां गुजारें, खुश जिंदगियां गुजारें और उनको अल्लाह करे कि उनको बहुत अच्छे साथी मिले, मेहनत ही ना करनी पड़े, जो है ना कि इतने अच्छे साथी हो, इतने अच्छे लोग उनकी जिंदगियों में आए कि उनको उसकी स्ट्रगल ही ना करनी पड़े, उसके लिए मुकाबले ही ना करने पड़े। लेकिन अगर वक्त ऐसा आ जाए तो उनमें इतने पर होने चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस चीज को हैंडल कर सकें। बस इतनी सा मैसेज था आपके लिए आज के लिए। सबको ईद मुबारक, कल ईद है और इंशाल्लाह अगले वीकेंड पे किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।